صبح علینا کی آنکھ کھلی تو پہلے اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کدھر سوئی ہوئی ہے۔ اپنے اوپر سے کمبل اتارتے اٹھ کر بیٹھی اور ٹائم دیکھا۔ ٹائم دیکھ کر رہی صحیح آنکھیں بھی کھل چکی تھیں۔ 10 بج گئے، میں اتنی دیر سوتی رہی۔ علینا فوراً اٹھی، پاؤں کے پاس سے کمبل اٹھا کر اچانک اسے یاد آیا، میں کمبل تو لے کر نہیں لیٹی تھی، LCD بند ہے، شاید نیند میں کمبل لا کر بند کی ہو۔ وہ خود کو سمجھاتے ہوئے بولی، اگر میں کمرے سے کمبل لے کر آنا ہوتا تو کمرے میں ہی نہ سو جاتی۔ کوئی آیا تھا، علینا خوف سے بولی۔ پھر ساری کھڑکیاں چیک کیں جو بند تھیں اور فرش بھی صاف۔ نہیں، میں نے نیند میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ کوئی آیا تھا، مجھے محسوس ہوا۔ علینا نظر دوڑاتے سوچ رہی تھی، سر سے بات کرنی چاہیے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ افراتفری میں منہ دھوئے آفس کے لیے نکلی۔ کل والے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ کیبن کی طرف بڑھی اور ڈور ناک کر کے شیشے سے بنا دیکھے دروازہ کھولا۔ سامنے دیکھا تو شرمندہ سی ہو گئی۔ عاقب کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور یاسر روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یس مس علینا۔ عاقب کے پوچھنے پر علینا شش و پنج میں پڑ گئی۔ کیا بولے؟ سر، وہ مجھے بات کرنی تھی، میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ آپ کی چوٹ لگی ہے؟ زخم گہرا لگ رہا ہے، ڈریسنگ کروا لیں۔ علینا تیز تیز بول کر پلٹنے لگی کہ یاسر کی آواز سن کر رکی۔ ارے بہنا، ڈریسنگ میں ہیلپ ہی کروا دو، یاسر مصروف سے انداز میں بولا تو علینا نے عاقب کو دیکھا جو ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے تکلیف ضبط کرنے کی کوشش میں تھا۔ علینا ہچکچاتے ہوئے آگے آئی۔ جی بھائی، کیا کرنا ہے؟ علینا اور یاسر کے پہلے ہی 2-3 ملاقاتیں آفس میں ہی ہوئی تھیں۔ یاسر کی فرینکلی طبیعت کی وجہ سے علینا اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ تمہارے سر کے ہاتھ میں گلاس ٹوٹا ہے، یا تو گلاس نازک تھا یا تمہارے سر کا ہاتھ فولادی ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا، یاسر مذاق اڑانے والے انداز میں بولتے عاقب کی گھوریوں کو بھی خاطر میں نہ لایا تھا۔ زخم گہرا لگ رہا ہے، ڈاکٹر کو بلوا لوں؟ سٹیچز لگتے ہیں شاید۔ علینا عاقب کا ہاتھ دیکھتے فکر مندی سے بولی، بہنا، تمہارا بھائی ڈاکٹر سے کم تھوڑی ہے، پٹی کر دی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بڑا طاقتور ہے تمہارا سر۔ اوپس، تمہارا سر نہیں، باس، یاسر خود ہی بول کر ہنس دیا۔ البتہ علینا ابھی بھی فکر مندی سے سب بھلائے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی تو عاقب کی بات پر فوری نظریں پھیری۔ مس علینا، آپ کچھ کہنے آئی تھیں؟ عاقب نے ابرو اچکاتے پوچھا اور اسے غور سے دیکھا۔ کل والے حلیے میں وہ بے ترتیبی سے حجاب کیے چہرے پر تھکن لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ڈال، پریشان لگ رہی ہو؟ تمہارا باس کام زیادہ کروا رہا ہے؟ میں نے تو کہا تھا میرے آفس میں آ جاؤ۔ یاسر گیلے ہاتھ ٹیشو پیپر سے صاف کرتے شرارت سے بول رہا تھا۔ آپ لیٹ آئی ہیں آج؟ عاقب یاسر کی بات اگنور کرتے لیٹ آنے پر زور دیتے پوچھ رہا تھا۔ ایکچولی مجھے فلیٹ کو لے کر تھوڑا پرابلم ہے، علینا نے ہچکچاتے کہہ ہی دیا۔ پھر عاقب اور یاسر کے تاثرات دیکھے جن میں ناسمجھی واضح تھی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ کے فلیٹ پر پھر کوئی آیا تھا؟ جی سر، آپ کو کیسے پتہ؟ علینا ہاں میں گردن ہلاتے بولی۔ بیٹھیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عاقب نے کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا تو علینا سر ہلاتی یاسر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی، اب آپ نے کون سی انکوائری کی جو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے فلیٹ پر کوئی آیا تھا؟ عاقب دانت پیستے ہوئے بولا۔ یاسر کا بھی سارا دھیان علینا کی طرف ہی تھا۔
अलीना ने सारी तफसील सुनाई तो आकिब तंज़िया मुस्कुराया। नहीं यार, ये तो फ़िक्र वाली बात है, यासिर ने सोचते हुए कहा। तो अलीना को थोड़ी ढारस मिली। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले सिक्योरिटी मज़ीद अलर्ट करवा दी हुई है, आपको फजूल में वहम हुआ है। सर, मुझे वहम नहीं होता और ना ही मैं झूठ बोलती हूँ। अच्छा यार, मेरी मीटिंग है एक, मैं चलता हूँ। मेरी बहन को कोई मसला नहीं होना चाहिए, और अलीना अगर ये ना माने मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये परेशानी वाली बात है, आकिब ध्यान से। ओके। यासिर ने आकिब को आंख से इशारा किया और बाहर निकल गया। जाएं, अपनी नींद पूरी करें, फ़्रेश होकर फ्रेश माइंड के साथ आएं। मैं मैनेजर से कहकर चेक करवाता हूँ, और फाइल्स लाई हैं तो भिजवा दें। यासिर के जाने के बाद आकिब तुर्श लहजे में बोला। अलीना एक शिकायती निगाह डालकर खामोशी से उठी और कैबिन से ही ओके कहकर कैबिन से ही निकल गई। दिल तो कर रहा है सब छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। सर के फादर भी ऑफिस नहीं आ रहे, अपने बेटे के पास छुट्टियां गुजारने गए हैं। इस जनाबे अली को भी साथ लेकर जाते। अलीना अपने ही ख्यालों में सोचती फारिया से टकराई, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ आ रही थी। टकराने से फारिया का मोबाइल ज़मीन बोस हो गया था। यू हिजाबन, अंधी हो, पता भी है कितना महंगा मोबाइल था। तुम अपना ऑफिस समझकर चल रही थी क्या? नौकर हो तुम यहाँ पर, औकात में रहकर चला करो। फारिया चिल्लाते हुए अलीना पर बरस रही थी। मुझे मेरी औकात पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अलीना ने लाल होते चेहरे के साथ ज़ब्त करते हुए कहा। तुम मेरे सामने ज़ुबान चला रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है? यू फारिया का अलीना की तरफ जाता हाथ हवा में ही रुक गया था। अलीना ने फारिया को हाथ उठाते देखकर अपनी आंखें मींच ली थी। अपनी हद में रहो, ये मेरा ऑफिस है। आकिब ने फारिया का हाथ सख्ती से पकड़े गरजदार आवाज़ में कहा था। पूरा स्टाफ ही ये तमाशा देखने के लिए मतवज्जा हो गया था। तुम मुझे पर गुस्सा कर रहे हो, वो भी इस मुलाजिम की खातिर? आकिब, मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसकी वजह से मेरा इतना महंगा मोबाइल टूट गया, और आगे से ये सॉरी करने की बजाय ज़ुबान चला रही है। इसको इसकी औकात तो दिखानी थी ना। फारिया हैरत से खिफकी भरे लहजे में बोली थी। अलीना में सर उठाने की हिम्मत भी नहीं थी। तज़लील की शर्मिंदगी के मारे वो आंसू अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी एक आंसू इसकी गाल पर फिसला था। आज तक की बनाई हुई इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई थी। लोगों के सामने तमाशा जो बन गई थी। रोना इस बात का आ रहा था, ये मोबाइल किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कीमती नहीं है। आइंदा अगर तुमने मेरे किसी भी एम्प्लॉय को मुलाजिम कहा तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। माफ़ी मांगो अलीना से। आकिब एक दफ़ा फिर उंगली इसकी तरफ करते धाड़ा था। मैं और इस 2 टके तमीज़ के दायरे में फारिया बोल ही रही थी कि आकिब उसकी बात बीच में काटता वार्निंग देते हुए बोला। मिस अलीना, आप जाएं, आकिब ने नॉर्मल होते हुए कहा, और फारिया को सर्द नज़रों से देखा। अलीना एक
سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہاں سے لمبے لمبے ڈھگ بھرتی نکلی تھی۔ اور تم فاریہ اپنی حد میں رہو گی تو بہتر ہوگا۔ میرا تمہارا کوئی ایسا گہرا ریلیشن نہیں ہے جو تم میرے پیچھے آفس تک آ جاتی ہو۔ امید ہے تمہیں اپنی حدود سمجھ آ گئی ہوں گی۔ عاقب کی بات سن کر فاریہ کا چہرہ اپنی اتنی تذلیل سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے وہ آفس سے نکلی تھی۔ آپ لوگ اپنا کام کریں، کوئی مووی نہیں چل رہی ہے۔ اسٹاف کے لوگ آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ عاقب نے تیز لہجے میں کہا اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فاریہ کی چیخنے کی آواز سن کر ہی باہر آیا تھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تم دونوں کو۔ عاقب تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا نا تو میں بھی فاریہ نہ رہی۔ آج میرا شک تم دونوں پہ پختہ ہو گیا ہے۔ عاقب تمہاری آنکھوں میں ایک دن اسی الینا کے لیے اتنی نفرت ڈال دوں گی کہ تم اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ فاریہ گاڑی میں بیٹھے ڈرائیو کرتے ہوئے طیش کے عالم میں بول رہی تھی، آج کی انسلٹ میں کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی تم دونوں کو بھولنے دوں گی۔ گاڑی کی فل اسپیڈ کرتے خود کلامی کرتے ہوئے بولی، بہت موقع دیے میں نے تمہیں لیکن تم نے خود موقع دیا ہے مجھے، تو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فاریہ دل میں کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑائی اور کہیں اور جانے کا ارادہ کرتی گاڑی کو موڑنے لگی۔ نوری نوری علی سحر کو پکارتا کمرے میں داخل ہوا۔ سحر اسپاٹ چہرہ لیے سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم آپ سے ناراض ہیں، علی نے پیار سے سحر کو بلاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری عبید، آپ کو پتہ بھی ہے آپ غلط کر رہے ہو، سحر نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تو آبی نظریں جھکا گیا۔ مم آپ ہی تو کہتی ہیں جو انسان غلطی کر رہا ہو اسے احساس دلاؤ، میں نے بھی بس یہی کیا ہے۔ آبی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے جو بڑوں کے سامنے ایسے بولو۔ مم میں نیکسٹ منتھ پورے 5 سال کا ہو جاؤں گا اور آپ کو ڈیڈ سے الگ ہوئے 5.5 سال ہو چکے ہیں، ہے نا؟ آبی پلیز، میں جانتی ہوں مم، میں ماموں سے سوری بول آیا ہوں اور وہ تھوڑے دنوں میں واپس بھی جانے والے ہیں، پھر میں اور آپ سکون سے اکیلے ہی رہیں گے۔ آبی نہ تنگ کیا کرو، ڈیڈ بھی تو تنگ کرتے تھے، آنکھیں گھما کر بتایا گیا تھا۔ تو آپ ڈیڈ بن رہے ہو؟ مسکرا کر پوچھا گیا۔ میں بن نہیں رہا، میں ہوں۔ آبی کی بات سن کر سحر نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی تھی۔ آبی کبھی آپ کو ہرٹ نہیں ہونے دے گا، علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے سحر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو سحر بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی اور آنکھیں صاف کرتی بولی، اچھا میرے باپ، اتنے بڑے نہیں ہوئے آپ، ابھی بڑے ہو جاؤ تو ہو جاؤ۔ اسکول جاؤں گا، پڑھوں گا، فل مارکس لوں گا، کالج جاؤں گا، ٹاپ کروں گا، یونیورسٹی جاؤں گا، اسکالرشپس لوں گا، اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، اچھا انسان بنوں گا، کامیابیوں کو چھوؤں گا، ترقی کروں گا، تبھی بڑا بنوں گا نا۔ آپ بھی انگلیوں پر گنوائے بتا رہا تھا۔
اور سحر اس کی سوچ پر سرپرائزڈ ہوتے ہلکا سا مسکرا دی۔ تو سب سے پہلے مجھے اسکول جانا ہوگا، سمجھانے والے انداز میں بتایا گیا۔ اچھا، جیسے میرا شہزادہ کہے گا، سحر آبی کا ماتھا پیار سے چومتے بولی۔ لاڈو اور پیار بڑے سین ختم ہو گئے ہوں تو میں اندر آ سکتا ہوں؟ انس دروازے پر کھڑا آنکھوں میں شوخی لیے سنجیدگی سے بولا۔ لیں ماموں آ جائیں، میں نے مم کو سمجھا دیا ہے، ماموں بھانجی کی دوستی ہو گئی ہے، اب آپ بھی ماموں سے ناراضگی ختم کر دیں۔ آپ بھی بڑے بوڑھوں کی طرح بول رہا تھا۔ سحرو بہت بڑی فلم ہے یہ، کمینہ۔ انس نے آبی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سامنے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ میں ڈیڈ سے بھی بڑی فلم ہوں۔ آبی نے سحر کے کان میں سرگوشی کی تو سحر نے گھوریوں سے نوازا تو آبی شرافت کا مظاہرہ کیے منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ شیطان؟ کچھ نہیں انس، یہ تو بس ایسے ہی۔ سوری، مجھے اتنا روڈلی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے بڑے ہو، میں پھر بھی لحاظ نہیں رکھتی۔ نہیں سحرو، یہ تمہارا حق ہے، قصور میرا بھی ہے۔ اچھا چھوڑو، نیکسٹ ویک یاور کی شادی ہے تو اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ ماموں بھی کافی اصرار کر رہے ہیں۔ انس نے نارمل انداز میں کہہ کر سحر کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، چلو پھر اسی خوشی میں باہر چلتے ہیں۔ نہیں انس، تم آبی کو لے جاؤ، میرا دل نہیں ہے۔ یار، تم نے لازمی منتیں کروا کر ماننا ہوتا ہے، انس نے جتاتے ہوئے پوچھا۔ مم چلے نا، آفر محدود مدت کے لیے لگ رہی ہے۔ آبی جو اس وقت سے چپ بیٹھا تھا اب ایکسائٹڈ ہوتے بولا تو زبردستی سحر کو بھی اٹھنا پڑا۔ الینا سارے راستے ضبط کرتے فلیٹ تک آئی تھی اور اب اندر داخل ہوتے ہی رونا شروع ہو چکی تھی۔ غصے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینکا اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گئی تھی۔ اللہ، اتنی انسلٹ، دل کر رہا ہے مر جاؤں۔ سب کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ کیسے سامنا کروں گی آفس میں سب کا؟ نہیں، میں آفس نہیں جاؤں گی، الینا روتے ہوئے خود کو ہی بتا رہی تھی۔ ماما، بابا، دیکھیں آج آپ کا نور کتنا اکیلا ہے۔ آپ کے بیٹے اور بیٹی کو تو میں شاید یاد بھی نہیں ہوں۔ یہ تک نہیں پتہ میں ہوں کہاں۔ کیوں گئے آپ لوگ مجھے چھوڑ کر؟ بیڈ پر مکے برساتے بے بسی سے سوچ رہی تھی، پھر تھک کر بے آواز رونے لگی۔ یہ کام وہ کر کے پرسکون ہو جاتی تھی اور روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ڈپلیکیٹ چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر آیا تو ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ بنا آہٹ کیے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ اطمینان سے دروازہ بند کر کے جب وہ پلٹا تو بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ بنا پلک جھپکائے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اس وجود کو دیوانہ ور دیکھ رہا تھا۔ عین النور السحر، اس کے ہونٹوں نے جنبش کی تھی۔ وہ یہاں تیسری بار آیا تھا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ آج تو طلب بھی بڑھ گئی تھی۔ گڑیا جیسے گولڈن بالوں والی وہ لڑکی اس کی کمزوری تھی۔
جو اس وقت بے خبر اوندے منہ آڑی ترچھی بنا بلینکٹ لیے سو رہی تھی۔ عین النور سحر، تم میری قسمت کا ستارہ ہو۔ وہ بے خودی کے عالم میں بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نظروں کے حصار میں وہ ہی تھی۔ نزدیک پہنچ کے سوچے سمجھے بغیر اس کے بالوں کو منہ سے ہٹانے کی کوشش کی تھی کہ اچانک کسی اجنبی کا لمس محسوس کر کے علینا کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں اور اپنے سامنے جھکے ہوئے وجود کو دیکھ کر بڑبڑا کر اٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ علینا اپنے حواس میں آتی چیختے ہوئے بولی اور تھوڑا پیچھے کو کھسکی۔ بڑبڑاہٹ میں اپنا دوپٹہ ٹٹولنے لگی، لیکن وہ شخص تو بنا پلک جھپکائے علینا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ لال سوجی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ علینا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے طیش کے عالم میں بیڈ سے اتری۔ آپ جائیں یہاں سے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اس وقت آپ کو میرے کمرے میں کیا میرے فلیٹ پر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علینا بے بسی سے چلا رہی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بس اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ سوچنے سمجھنے کیا سننے کی ساری صلاحیتیں بھی منجمد ہو گئی تھیں۔ یا وہ لڑکی کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ علینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے کیا کرے۔ جو منہ میں آ رہا تھا وہ تو بول رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، علینا پوری قوت سے چلائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کون سی گھڑی ہو اور یہ شخص غائب ہو جائے، لیکن وہ شخص ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ بس گہری نظروں سے کھوئے ہوئے انداز میں اس کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم رکو، میں چلی جاتی ہوں۔ علینا دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے دوبارہ کمرے سے باہر نکلی تو تب وہ جناب ہوش کی دنیا میں آئی۔ رکو علینا، لسن ٹو می۔ عاقب جلدی سے اس کے پیچھے لپکا، لیکن علینا بنا اس کی بات سنے رات کے 3 بجے فلیٹ سے باہر نکل گئی تھی، ایک ہی خوف لیے اپنی عزت کے جانے کا۔ عاقب اس کو پکارتا پیچھے پیچھے ہی تھا۔ علینا کے سر پر بس یہ جنون سوار تھا کہ وہ اس شخص کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، کیونکہ عاقب نے اسے بنا سر پر حجاب لیے دیکھا تھا، اور آگے اس کے ارادے کیا تھے یہ سوچ ہی اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ علینا، میری بات سنو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ چلتے چلتے فلیٹ کی بلڈنگ سے بہت آگے نکل آئی تھی۔ عاقب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ علینا کو کیسے روکے۔ ہاتھ پکڑنے کی غلطی وہ کر نہیں سکتا تھا۔ علینا، موسم دیکھو کتنا خراب ہو رہا ہے، رک جاؤ، میری بات سنو۔ بادل گرجنے کی آواز سے علینا کے تیز تیز چلتے قدم تھمے تھے۔ علینا، واپس چلو، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، واپس چلو۔ عاقب فوری اس کے سامنے آئے منت کرنے لگا تھا۔ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے تم نے، آدھی رات کو ایک نامحرم لڑکی کے کمرے میں آنے کا۔ بہت ہی کوئی گھٹیا حرکت ہے یہ، جانتے ہو تم؟ بولو۔ عاقب سر جھکائے کھڑا علینا کی لعن طعن سن رہا تھا، کیونکہ وہ دل کے آگے بے بس ہو گیا ہے۔ وہ لڑکا جس نے اب تک نرم لہجے میں
وہ لڑکی جس نے اب تک نرم لہجے میں احترام سے بات کی تھی آج اس پر گرج رہی تھی۔ عاقب کے لیے یہ وقت بھی بہت اہم تھا۔ الینا واپس چلو فلیٹ پر، بارش کبھی بھی آ سکتی ہے، عاقب نے بے بسی سے کہا تھا۔ کیا سوچ کر آئے تھے میرے کمرے میں؟ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں یہاں تو تمہیں عیاشی کرنے کا موقع مل گیا، اور عیاشی کا سامان مجھے بنانا چاہتے تھے؟ طوائف کا اڈا سمجھا ہوا ہے کیا؟ میرا فلیٹ، ایک لڑکی اکیلی رہتی ہے، نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے، تو اس کے ساتھ کھیل لیتا ہوں، طوائفوں سے تو بہتر ہوگی۔ الینا غصے میں عاقب کی طرف انگلی کرتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ عاقب نے دوبارہ طوائف کا لفظ سنتے ہی الینا کو جھنجھوڑا تھا۔ خبردار، آئندہ اپنے لیے ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ پریشان ہو گیا تھا، جو آفس میں ہوا تھا اس کو لے کر تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ الینا عاقب کا جنونی انداز دیکھ کر اندر تک لرز گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک نازک دل کی لڑکی تھی، جتنا بھی اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرے لیکن وہ اندر سے مکمل طور پر ڈری ہوئی تھی۔ چلو واپس، جو کہنا ہے فلیٹ پر جا کر مجھے کہہ لینا، لیکن اگر اپنے لیے دوبارہ ایسے الفاظ استعمال کیے تو یاد ہے نا، یہ زبان کاٹ دوں گا میں۔ الینا فوراً تیزی سے واپسی کے لیے مڑی، بنا پیچھے مڑ کر عاقب کو دیکھے تیز سڑک پر چل رہی تھی۔ ہونٹوں پر درود شریف کا ورد بھی جاری تھا۔ عاقب بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا سوچ رہا تھا، تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے، تم نے تو گالی ہی دے دی۔ الینا کی تیز چلنے اور سیڑھیاں چڑھنے سے سانسیں پھول گئی تھیں۔ وہ فوری دروازے پر پہنچ کر اندر بڑھی اور دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ لگی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اے اللہ، کیسی آزمائش میں ڈال دیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں نے ہمیشہ احترام دیکھا تھا، وہ لاکھ برے کام کرتا ہو لیکن کبھی عورت پر نگاہ غلط نہیں ڈالی تھی اس نے، اور آج میرے کمرے تک اگر اس نے اپنے آپ کو میرے دل سے اتار دیا ہے، کیوں اللہ اتنی تکلیف دیتا ہے مجھے؟ صبر بھی دے دینا۔ الینا اوپر منہ کیے خود سے ہی دل میں مخاطب تھی۔ عاقب نے دروازے تک پہنچ کر دروازہ کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ الینا کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا، ورنہ پہلے کی طرح میں اسے دیکھ کر ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ہاتھ لگانا ضروری تھا کیا؟ عاقب سیڑھیوں پر کھڑا بند دروازے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ہی کوس رہا تھا۔ چاہتا تو ڈپلیکیٹ چابی سے اندر جا سکتا تھا، لیکن اس دشمن جاں کی باتیں وہ مزید نہیں سن سکتا تھا۔ وہ ایسے ری ایکشن کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اندر بیٹھی الینا کو بھی اپنے سر سے ایسی توقع نہیں تھی۔ عاقب آنکھوں میں امید لیے وہاں کھڑا تھا کہ اس کا جیب میں موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ فون نکالا تو اسکرین پر ڈیڈ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ جی ڈیڈ، میں باہر ہوں، آپ لوگ آ گئے واپس؟ جی بس میں آ رہا ہوں ڈیڈ آ رہا ہوں۔ عاقب نے کال بند کر کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا اور ارد گرد دیکھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، باقی فلیٹس کی لائٹیں بند تھیں۔ وہ اطمینان کرتا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ الینا لڑکھڑاتی ہوئی چلتی صوفے تک آئی
اور ڈھہ سی گئی۔ کل سے بھوکی اور رونے کی وجہ سے اب اس پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ زبردستی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے وہ نڈھال ہو رہی تھی، لیکن کب تک لڑ سکتی تھی؟ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی اور اندر وہ دنیا سے بیگانہ پڑی تھی۔ عاقب گھر آیا تو شاہد صاحب اور ان کی مسز کو لاؤنج میں ہی بیٹھے پایا۔ ہیلو موم ڈیڈ، کیا سرپرائز دیا آپ لوگوں نے؟ عاقب نے زبردستی چہکنے کی کوشش کی، ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، برخوردار آپ بتانا پسند کریں گے کہاں سے آ رہے ہیں اتنے خراب موسم میں؟ وہ تو شکر ہم ٹائم سے پہنچ گئے۔ کتنا خراب موسم ہے یا باہر؟ ڈیڈ گھر پر بور ہو رہا تھا تو باہر نکل گیا ایسے ہی، عاقب بات بناتے بولا تو شاہد صاحب نے ابرو اچکاتے دیکھا۔ پکی بات ہے؟ جی ڈیڈ۔ موم، آپ کے ہسبینڈ CID آفیسر بن کر آئے ہیں کیا؟ آپ کے شہر کے پاس رہ کر؟ عاقب ہنستے ہوئے بولا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ شکر ہے آپ دونوں مسکرائے تو صحیح، میں سمجھا میری انویسٹیگیشن کرنے کا ارادہ ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی رگ رگ کا پتہ ہوتا ہے بیٹا جی۔ اچھا ڈیڈ، ابھی آپ لوگ ریسٹ کریں، لمبی فلائٹ سے آئے ہیں اور مجھے بتا دیتے نا، میں ایئرپورٹ آ جاتا لینے۔ ہم تو تمہیں سرپرائز دینے کا سوچ رہے تھے لیکن آگے تم تھے ہی نہیں، شفق بیگم نے افسوس کرتے کہا۔ تو عاقب نے نظریں چرا لیں۔ کوئی بات نہیں، جاؤ تم بھی سو جاؤ، صبح آفس بھی جانا ہے تمہیں۔ ہم بھی اپنے روم میں جا رہے ہیں۔ جی موم، صبح بات کرتے ہیں، واقعی میں بہت تھکا ہوا ہوں، عاقب نے جلدی سے کہا اور ان دونوں کو گڈ نائٹ کہتا اوپر کی طرف چل دیا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے بیٹے کی چال بہت غور سے دیکھی تھی اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ شاہد صاحب، آپ کا وہم ہے، ہمارا بیٹا بہت مضبوط کردار کا مالک ہے۔ بیگم، آپ کے بیٹے کی حرکتیں بہت عرصے سے ہی مشکوک ہیں، پر ماں کو اپنی اولاد ہی ٹھیک لگتی ہے۔ چلیں صبح دیکھتے ہیں۔ شاہد صاحب کچھ سوچتے ہوئے اٹھے تو شفق بیگم نے بھی ان کی پیروی کی تھی۔